بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ آج کے بیان اور آج کے لیکچر اور لیسن میں سبق میں ہم رسول، نبی، پیغمبر اور ان کی رسالت، نبوت اور پیغام کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنے والے ہیں۔ عزیز بچوں، پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر یہ احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو سدھارنے کے لیے، انسان بنانے کے لیے اور سیدھے راستے پر چلانے کے لیے اور ہم سب کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو ہم تک ہم ہی میں سے پہنچایا اور بھیجا۔ زمانہ چاہے جو بھی ہو، جو بھی رہا ہو، جو بھی چل رہا ہے، جو بھی چلے گا، ہر زمانے میں نبی آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے، اور ایک دو نہیں بلکہ بے شمار نبی، رسول اور پیغمبر دنیا میں آئے، جن کے آنکڑا ہمیں صحیح معلوم نہیں ہے۔ قرآن نے صرف اتنا کہا ہے کہ ہم نے ہر زمانے میں ہر قوم کے لیے ایک نبی، ایک پیغمبر، ایک رسول بھیجا ہے، انہی کے زبان میں، یعنی قوم کی زبان میں۔ اندازہ کیجئے کہ اگر یہ سلسلہ نبیوں کا، پیغمبروں کا، رسولوں کا اللہ تبارک و تعالی اگر نہ رکھتے تو انسان نہ رہتے، جانور ہو جاتے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کھائے کیسے، پیے کیسے، دنیا میں رہے کیسے، جیے کیسے، کیا اچھائی ہے، کیا برائی ہے، کیوں آئے، کہاں سے آئے، کیا کرنا ہے اور کہاں جانا ہے، اس بات کا نالج اور علم انسانوں کو ملتا ہی نہیں کہیں پر۔ محض اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اپنے رسولوں کو، اللہ نے اپنے نبیوں کو اور اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھیج کر تمام دنیا کے انسانوں پر ہر زمانے میں احسان کیا ہے، اور ان تک جو ہے اچھی باتیں پہنچا کر انسان کو انسان بنانے کی ایک کوشش اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی نبی، کوئی نہ کوئی پیغمبر، کوئی نہ کوئی رسول آتے گئے۔ پھر جب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پھر آپ نے اعلان کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے ہمارے نبی کے زبان سے اخیر میں یہ الاؤنس کیا، یہ اعلان کیا کہ ہم نے آپ لوگوں کے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے، مذہب کو مکمل کر دیا ہے، ریلیجن کو مکمل کر دیا ہے۔ آج کے دن الیوم اکملت لکم دینکم، تمہیں جو دین کی ضرورت تھی، انسانوں کو جس دین کی، مذہب کی، ریلیجن کی ضرورت تھی، وہ دین و مذہب و ریلیجن ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کمپلیٹ کر دیا گیا ہے، مکمل کر دیا گیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اللہ نے کہا میں نے جتنی نعمتیں میرے ذمہ تھی وہ ساری نعمتیں تم کو دی۔
نبی کی نعمت تم کو دی، رسول کی نعمت تم کو دی، پیغمبر کی نعمت تم کو دی، دنیا کی نعمت تم کو دی، جنت کی نعمت تم کو دی، آخرت کی نعمت تم کو دی، کتابوں کی نعمت تم کو دی، فرشتوں کی نعمت تم کو دی، اور ملائکہ کی نعمت تم کو دی، یہاں تک کہ میں نے میری نعمت بھی تم کو دی کہ میں تمہارا خدا، میں تمہارا اللہ، اور یہ تمہارے لیے ایک اللہ کا ہونا نعمت سے کم نہیں ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، جب دین مکمل ہوا، مذہب مکمل ہوا، ساری نعمتیں پوری پوری سب کو دی گئی ہے، تو تمہارے لیے جو ریلیجن، جو مذہب، جو دین ہم نے چوائس کیا ہے، جو رکھا ہے، وہ ہے دین اسلام۔ اور دین اسلام تمہارے لیے جو ہے ہم نے نعمت میں دیا ہے، جو اور قوموں کو، اور جنریشن کو نہیں ملا ہے نا۔ دین اسلام صرف ہمارے نبی کی امت ہم سب کو ملا ہے، ہمارے نبی کے علاوہ جتنے نبی تھے انہیں جو ہے دین اسلام نہیں ملا، اسلام دین ہمارے نبی کی امت کو ملا۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی، رسول، پیغمبر ہم تک بھیجے، اور ہمیں ہم سے پہلے کے تمام لوگوں تک جو ہے اپنے اسلام کی، دین کی باتیں اللہ تعالیٰ نے پہنچائی ہے۔ اگر نہ پہنچاتی تو ساری دنیا جانور بنتی۔ اور اس کی ایک ایگزامپل، اس کی مثال ہے کہ جو لوگ دین پر نہیں ہیں وہ دنیا میں جانور بن کر ہی رہ رہے ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے یا اللہ اور اس کے رسول سے نہیں ڈرتے، وہ جانوروں والی زندگی گزار رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں، انہیں اچھی باتوں کا پتہ نہیں، انہیں بری باتوں کا پتہ نہیں، وہ جو ہیں برائیوں میں مگن ہے، خوش ہے کیونکہ انہوں نے جو ہے دین کو نہیں سیکھا نا، مذہب کو نہیں سیکھا، اسلام کو نہیں سیکھا، اللہ اور اس کے رسول کو نہیں جانا، اس لیے وہ جانوری والی زندگی گزار رہے۔ اور جو سیکھ رہے ہیں قرآن کو، اللہ کے نبیوں کو، رسولوں کو، دین کو سیکھ رہے ہیں، وہ جو ہے دنیا میں بھی جو ہے عزت سے رہ رہے ہیں، آخرت میں بھی عزت سے رہیں گے، دنیا میں بھی خوش رہ رہے ہیں اور آخرت میں بھی خوش رہیں گے۔ اب چلو پیارے بچوں، یہ تھی جنرل بات، اب مین باتوں کی طرف ہم آتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، ایک انسان کو مسلمان ہونے کے لیے، ایمان والا ہونے کے لیے 7 باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اور اللہ کی کتابوں پر، اور اللہ کے رسولوں پر۔ اللہ کے بارے میں بھی ہم نے جان لیا اور ایمان بھی لے کر آئے ہے نا، ہم نے جان لیا پہلے سبق میں۔ اس کے بعد اللہ کے فرشتوں پر کے بارے میں ہم نے جانا اور اس پر بھی ہم ایمان لے آئے۔ پھر ہم نے اللہ کی کتابوں کے بارے میں جانا کل ہی، اور اس پر بھی ہم ایمان لے آئے۔ آج ہمیں اللہ کے رسولوں پر کو جاننا ہے اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ تو پیارے بچوں، رسول کون ہوتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ رسول خدا تعالیٰ کے بندے اور انسان ہوتے ہیں، کوئی الگ سے مخلوق نہیں ہے کہ جن کو رسول کہا جاتا ہے۔ انسانوں میں سے جو اچھے ہوتے گئے ان کے پاس اللہ حضرت جبرائیل کو بھیج کر اپنے کلام کو، اپنی کتاب کو بھیج کر ان کو بتا دیتے ہیں کہ یہ باتیں اللہ کے طرف سے ہیں، اور میں اللہ کا فرشتہ جبرائیل ہوں، اور تم اللہ کے نبی ہو، اور تم اللہ کے رسول ہو، اور تم اللہ کے پیغمبر ہو، اور تم کو یہ باتیں تمہارے زمانے کے لوگوں تک، ایک ایک انسان تک یہ باتیں پہنچانی ہے۔ تو جن کے پاس حضرت جبرائیل آئے وہ رسول بنے، نبی بنے، پیغمبر بنے۔ تو رسول خدا تعالیٰ کے بندے اور انسان ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ انہیں اپنے بندوں تک اپنے احکام پہنچانے کے لیے مقرر فرماتا ہے، اور رسول سچے ہوتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے،
اور رسول معصوم بے گناہ ہوتے ہیں، کبھی گناہ نہیں کرتے، خدا تعالیٰ کے حکم سے معجزے دکھاتے ہیں، خدا تعالیٰ کے پیغام یعنی میسج کو کہتے ہیں، اور پیغمبر میسنجر کو کہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے پیغام یعنی اللہ کے میسج کو پورے طرح سے پوری دنیا تک پہنچا دیتے ہیں، اور اللہ کے پیغام اور میسج میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتے۔ جو جتنا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے میسج کے اندر، پیغام کے اندر، 2/2 کاپی کر کے ویسے ہی جو ہے سارے انسانوں تک پہنچاتے ہیں، اپنے زمانے کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اپنے طرف سے ایک ورڈ اس میں انٹر نہیں کرتے، اور ایک ورڈ ڈیبٹ بھی نہیں کرتے اور کریڈٹ بھی نہیں کرتے، یعنی کم بھی نہیں کرتے اور زیادہ بھی نہیں کرتے، اور کسی اللہ کے حکم، پیغام اور میسج کو نہ بڑھا کر بیان کرتے، نہ کمی کر کے بیان کرتے، نہ چھپاتے، 2/2 کرتے ہیں رسول۔ تو رسول جو ہے خدا تعالیٰ کے بندے اور انسان ہوتے ہیں، جن کا کام، جن کے پاس حضرت جبرائیل آتے ہیں اور اللہ کے حکموں کو، اللہ کی باتوں کو پہنچاتے ہیں، جو باتیں ہمارے لیے ضروری ہوتی ہے ان باتوں کو پہنچاتے ہیں، اور پھر وہ رسول حضرت جبرائیل سے سن کر ساری دنیا کے لوگوں تک وہ باتیں پہنچاتے تھے۔ نبی کے کیا معنی ہے؟ اب تو رسول کے بارے میں ہم نے جان لیا، نبی کے کیا معنی؟ نبی کے بھی یہی معنی ہے کہ نبی خدا تعالیٰ کے بندے اور انسان ہوتے ہیں، رسول بھی خدا تعالیٰ کے بندے اور انسان ہوتے ہیں، اور نبی بھی خدا تعالیٰ کے بندے اور انسان ہوتے ہیں۔ رسول بھی خدا تعالیٰ کے احکام اور پیغام کو اپنے زمانے کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور نبی بھی خدا تعالیٰ کے احکام اور بندوں کو اپنے زمانے کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ جیسے رسول سچے ہوتے ہیں ویسے نبی بھی سچے ہوتے ہیں، جیسے رسول کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں ویسے نبی بھی کوئی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، جیسے رسول معصوم اور بے گناہ ہوتے تھے ویسے نبی بھی بے گناہ اور معصوم ہوتے تھے، کبھی گناہ نہیں کرتے تھے۔ رسولوں نے خدا تعالیٰ کے حکموں میں کوئی کمی زیادتی نہیں کی، نبیوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے حکموں میں کوئی کمی زیادتی نہیں کی، رسولوں نے اللہ کے پیغام کو کبھی نہیں چھپایا، نبیوں نے بھی اللہ کے پیغام کو کبھی نہیں چھپایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بچوں، نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ جب دونوں ایک جیسے ہیں تو فرق کیا ہے؟ رسول کے جو کام ہے وہی نبی کے کام ہے، پھر الگ الگ نام سے کام کیسے ہو رہے ہیں؟ نبی اور رسول میں صرف تھوڑا سا فرق ہے۔ رسول اس پیغمبر، اس میسنجر کو، اس پیغام پہنچانے والے انسان اور خدا کے بندے کو کہتے ہیں جو کوئی نیا دین، نئی شریعت اور نئی کتاب لے کر لوگوں تک آیا ہو، یعنی جس کے پاس حضرت جبرائیل نیا دین اور نئی شریعت اور نیا مذہب اور نئی کتاب لے کر آئے، اس کو نبی کہتے ہیں، اس کو رسول کہتے ہیں۔ رسول اور نبی میں فرق یہ ہے کہ جس شخص کے، جس پیغمبر، جس میسنجر کے پاس حضرت جبرائیل نئی کتاب، نیا دین لے کر آئے اسے رسول کہتے ہیں، اور نبی ہر اس پیغمبر اور میسنجر کو کہتے ہیں چاہے ان کے پاس نیا دین اور نئی کتاب حضرت جبرائیل لے کر آئے ہو یا نہ آئے ہو۔ جیسے حضرت موسیٰ، ان کو توریت دی گئی تھی، نئی کتاب اور نیا دین، نیا مذہب، نئی شریعت بھی دی گئی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو نئی کتاب اور نیا دین دیا گیا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نیا دین اور نئی کتاب انجیل دی گئی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے، کیونکہ آپ کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آنے والے تمام کتابوں کی کتاب قرآن مجید دی گئی، اور تمام نبیوں کے دین اور شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور یہاں پر کہا گیا کہ اب اس کے بعد نہ کوئی نیا دین آئے گا، نہ کوئی نئی کتاب آئے، اس لیے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے۔ قرآن میں آپ کو نبوت، قرآن اور حدیث کے اندر آپ کے لیے نبوت کا بھی اعلان کیا گیا اور رسالت کا بھی اعلان کیا گیا کہ ہمارے نبی بیک وقت نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے، ہے نا؟ اور باقی نبیوں کو، بعض نبیوں کو نیا دین، نئی کتاب نہیں دی گئی، پرانا دین ہی دیا گیا، پرانی کتاب ہی دی گئی، ہے نا؟ تو جن خدا کے بندوں کو نئی کتاب اور نیا دین دیا گیا انہیں رسول، اور جنہیں پرانا دیا گیا انہیں نبی کہے، ہے نا؟ اب سوال یہ ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ہی رسول اور نبی بناتے ہیں، اپنے بندوں میں سے ہی رسول اور نبی بناتے ہیں، تو کیا کوئی آدمی اپنی کوشش اور اپنی عبادت سے نبی بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا، جب تک کہ اللہ کے طرف سے حضرت جبرائیل اس کے پاس آ کر اس کو بتا نہ دے کہ تم اللہ کے نبی ہو اور تم کو یہ کتاب دی گئی ہے، چاہے نئی کتاب دی گئی ہو یا پرانی کتاب دی گئی ہو۔ اور وہ دروازہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بند کر دیا ہے کہ ہمارے نبی کے بعد آج تک اور قیامت تک نہ کوئی نبی آیا، نہ کوئی نئی کتاب آئی، نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی نبی جو ہے آیا ہے۔ آخری نبی تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر کوئی آدمی اپنی کوشش اور اپنی عبادت سے نبی بن سکتا ہے آج کے زمانے میں؟ بالکل نہیں بن سکتا، بالکل نہیں بن سکتا۔ میرے پیارے بچوں، اب ایسا زمانہ چل رہا ہے کہ شکیل بن حنیف ایک انسان ہے، اس نے کہا کہ میں نبی ہوں۔ کیسے مانے؟ قرآن، حدیث، اللہ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب کوئی نبی نہیں آنے والا اور کوئی کتاب بھی نہیں آنے والی۔ نبوت، نبی کو بنانے کا جو ہے سلسلہ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بند کر دیا، کتابوں کو حضرت جبرائیل کے ذریعے بھیجنے کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید پر بند کر دیا، اور 2024 میں کوئی، 23 میں کوئی، 21 میں کوئی، 2021، 22، 23، 24 یہ جو زمانے چل رہے اس میں لوگ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی ہیں۔ کیسے تسلیم کریں؟ قادیانی ایک جنریشن ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی ہیں۔ کیسے ہو سکتے ہیں اللہ کے نبی؟ شکیل بن حنیف نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، کیسے تم کو مانے ہم اللہ کے نبی؟ وہ قرآن جو 1400 صدی سے، اور جب دنیا زمین آسمان بنائی تب اللہ نے حضرت جبرائیل کو رمضان میں قرآن کے بارے میں بتایا، شب قدر کی رات میں قرآن کے بارے میں بتایا، 23 برس ہمارے نبی پر قرآن اتارا، اس زمانے سے لے کے آج تک کے زمانے تک آنے والے تمام زمانے کے لوگوں نے قرآن کو زبانی یاد کر کے ہم تک پہنچایا، حدیثوں کو زبانی یاد کر کے ہم تک پہنچایا۔ ہمارے بعد ہم جو ہے ہمارے بعد کے لوگوں تک پہنچائیں گے، اس کے بعد تک پہنچائیں گے، قیامت تک پہنچائیں گے۔ اور جو ہے بارش کی مینڈک کے جیسا کوئی ایک اٹھ کے کھڑا ہو کے بولے گا انن نبی، میں نبی ہوں، انر رسول، میں رسول ہوں، اس بگوڑے کو، اس جھوٹے کو کون مانے گا؟ کوئی مانے گا نبی؟ شیمبوڑا ابھی جو ہے ٹپک رہا ہے ناک سے اور بول رہا ہے میں نبی ہوں، خود کے نمازوں کا پتہ نہیں، خود کے دین کا پتہ نہیں، خود کے عقیدے کا پتہ نہیں، اور نبی کے دعوے کر رہے، اور کچھ بے وقوف لوگ ان کو نبی مان رہے ہیں۔ یہ جو ہیں
جتنے لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں یہ جو ہے اللہ کے منکر ہے، اللہ نے ان کو اسلام سے خارج کر دیا، دین سے خارج کر دیا، ایمان سے خارج کر دیا، قرآن سے دور کر دیا، اپنے بندگی عبادت سے دور کر دیا، جہنم کا پروانہ دنیا میں دے دیا اللہ تعالیٰ۔ کتنے ذلیل ہو رہے، کتنے ذلیل ہو رہے، لوگ ان کو ذلت کی نظر سے دیکھ رہے، ارے یہ عجیب چڑیا ہے، عجیب لوگ ہے، اچانک سے ان کو کس نے نبوت دی؟ جبرائیل کو جو ہے آنا بند ہو کے 14 برس ہوئے، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں اتری، اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم، دین کمپلیٹ ہوا، اب یہ کون سا دین لے کر آئے بھائی؟ کون سا دین لے کر آئے؟ یہ سب جھوٹے ہیں۔ اور یہ سلسلہ پیارے بچوں اور سننے والے تمام نوجوانوں، قیامت تک لوگ ایسے جو ہے پیدا ہوتے رہیں گے اور کہتے رہیں گے ہم نبی ہیں، لیکن ماننے والے ہم نہیں ہیں، ہم تو ہمارے نبی کے ماننے والے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور اسلام کے ماننے والے ہیں۔ تو کیا خوب کہا ہے کہ آدمی اپنی کوشش سے نبی نہیں بن سکتا، بالکل نہیں بن سکتا۔ خدا تعالی جسے خدا تعالی نبی بنائے ہیں وہی نبی بنائے ہے نا۔ نبی اور رسول بننے میں آدمی کی کوشش اور ارادے سے کوئی نبی نہیں بنیں گے، بلکہ یہ مرتبہ تو اللہ تعالی نے اپنے برگزیدہ بندوں کو دے چکا ہے۔ سوال یہ ہے رسول اور نبی کتنے ہیں؟ کتنے ہیں رسول اور نبی؟ رسول اور نبی دنیا میں بہت سے آ کر چلے گئے، لیکن ان کی ٹھیک گنتی ہمیں معلوم نہیں، اور خدا تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کتنے آئے اور کتنے گئے۔ اور ہم تک جو بات پہنچی ہے وہ قرآن میں جتنی پہنچی ہے اتنوں کا ریکارڈ ہمارے پاس ہے، ہمارے نبی نے حدیث میں جتنے نبیوں کے بارے میں بتایا اتنا ہمارے پاس ریکارڈ ہے نا۔ اور ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ جتنا ہمیں قرآن میں اللہ نے بتایا اتنے نبی ہے، جتنا ہمیں ہمارے نبی نے حدیث میں بتایا اتنے نبی ہے، اور جو ہے اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے نبی رسول پیغمبر کون ہے؟ جواب ہے سب سے پہلے پیغمبر اور نبی حضرت آدم علیہ السلام۔ اور سب سے آخری نبی اور پیغمبر کون ہے؟ سب سے آخری پیغمبر اور نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے ہم ماننے والے امتی ہے، وہ ہمارے نبی۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام، سب سے آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، کیونکہ پیغمبری، نبوت، رسالت اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرمائی ہے، کمپلیٹ کی گئی، بند کر دی ہے۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کے بعد اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے، رسول پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرے، وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، اور اس کے فرید میں نہ آئے۔ تمام نبیوں میں، تمام پیغمبروں میں، تمام رسولوں میں سب سے بڑے اور افضل رسول کون ہے؟ تمام نبیوں میں، تمام رسولوں میں، تمام پیغمبروں میں سب سے افضل اور بڑے نبی ہمارے نبی آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اتنے بڑے ہونے کے بعد خدا تعالیٰ کے آپ بھی بندے تھے اور آپ بھی انسان تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا صحابہ میں سے، کیا اللہ کے نبی آپ سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے، ہوئی ہے یا ہوگی؟ تو ہمارے نبی نے کہا کہ جی میں انسان ہوں، ہو سکتی ہے، ہوئی بھی ہوں گی، میں نہیں جانتا، ہوں گی بھی، ایسا بھی ہو سکتا ہے،
لیکن کوشش اس بات کی پوری زندگی میں ہمارے نبی نے نہ آپ سے کوئی غلطی ہوئی نہ ہونے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی بھی نہیں۔ ایک دنیا میں ایک ایسا انسان ہے، آپ گوگل پہ بھی سرچ کرو گے، آپ نے زبان سے کبھی گالی دینا تو دور کی بات، زبان سے برا لفظ بھی نہ کہا، اور کسی سے جھگڑا کرنا تو دور کی بات، ہاتھ بھی نہیں اٹھایا کسی پر۔ ہم تو نہ جانے کتنے کو کیا کیا کر کے چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر جاتے ہیں رمضان میں، اللہ معاف کر تو غفور رحیم ہے، اللہ نے معاف تو کر دیا ہے بھائی دنیا میں، آ جا حساب کتاب کے دن بتا دوں گا کیسے رہتی ہے دنیا۔ جی، تو ہمارے نبی بھی انسان تھے، ہے نا، ہمارے نبی بھی اللہ تعالیٰ کے بندے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ کچھ نبی، کچھ رسول اور کچھ پیغمبروں کے نام جو قرآن حدیث میں آئے ہیں وہ بتاؤ۔ تمام پیغمبروں کی گنتی اور نام تو اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، مگر قرآن و حدیث کے ذریعے سے کچھ پیغمبر اور رسولوں کے نام ہم تم کو بتا دیتے ہیں۔ مشہور پیغمبروں کے، رسولوں کے، نبیوں کے نام یہ ہے: حضرت آدم، حضرت شیس، حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت الیاس، حضرت یونس، حضرت لوط، حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت شعیب، حضرت عیسیٰ، حضرت خاتم النبیین، ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے نام مشہور ہے قرآن و حدیث۔ اور جب بھی کسی نبی کا نام آئے تو دو باتیں: نبی کے نام سے پہلے حضرت کہا کرو، اور نبی کا نام لینے کے بعد علیہ السلام کہا کرو۔ اور تمام نبیوں کے نبی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے نبی کا نام لے تو شروع میں حضرت لگائے، اور محمد کہنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کہے، علیہ السلام نہ کہے۔ تمام نبیوں کے لیے صرف سلامتی ہے، لیکن ہمارے نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے درود و سلام، دونوں سلامتی بھی ہے اور دعائیں بھی ہے اللہ کے نبی کے لیے، ہے نا جی۔ تو پیارے بچوں، اتنی پیاری باتوں میں ہمیں یہ پتا چلا کہ جو ہے نبی ہماری بھلائی کے لیے، ہدایت کے لیے، اچھی باتیں بتانے کے لیے آئے تھے، اور آخری نبی ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام لے کر آئے، اور ہمیں وہ تحفے میں وہ دین دیا ہے، اور پھر قرآن مجید جیسے عظیم کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ قرآن مجید سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ مِنْ أُمَّتِي إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی قوم، کوئی جنریشن ایسی نہیں چھوٹی اللہ تعالیٰ سے جس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈرانے والا اپنا نبی، پیغمبر، رسول نہ بھیجا۔ ہر زمانے میں اللہ نے بھیجا۔ قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا اللہ نے وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہم نے ہر جنریشن کے لیے، ہر زمانے کے انسان کے لیے جو ہے سیدھی بات بتانے والا، سیدھا راستہ بتانے والا ایک نبی، ایک رسول، ایک پیغمبر بھیجا۔ سو بچوں، ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ ہر قوم میں، ہر جنریشن میں ان کی زبان میں بتانے والا اللہ تعالیٰ نے ایک نبی اور ایک رسول ضرور بھیجا۔ اب سوال بہت اہم ہے، ذرا سا سنیے، کیا آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوؤں کے بڑے بڑے پیشوا جیسے کرشن جی، رام جی وغیرہ بھی خدا کے پیغمبر اور رسول تھے؟ تو قرآن اور حدیث
اور تاریخ اسلام یہ کہتی ہے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، اس بارے میں قرآن اور حدیث میں کوئی بھی ذکر نہیں، کوئی بھی ذکر نہیں۔ اگر ذکر ہوتا تو ہم ان کو نبی رسول مان لیتے، جب قرآن اور حدیث میں ذکر نہیں ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نبی ہونا، پیغمبر ہونا ایک خاص رتبہ ہے جو خدا کے طرف سے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو عطا فرمایا۔ جب تک دین اور شریعت سے یہ بات پتہ نہیں چلتی کہ خدا تعالیٰ نے فلاں بندے کو نبی اور رسول بنایا تھا، اس وقت تک ہم کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ خدا اور رسول، خدا کے رسول یا نبی یا پیغمبر تھے۔ اگر ہم نے بغیر کسی قرآن اور حدیث کے دلیل کے یا ثبوت کے اگر ان میں سے کسی کو نبی یا پیغمبر یا خدا کا رسول تسلیم کیا تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہماری پکڑ ہوگی۔ اس لیے کتابوں میں آتا ہے کہ ہم کرشن جی کے بارے میں یا رام جی کے بارے میں خاموشی اختیار کریں، نہ برا بھلا الفاظ نکالے نہ اچھے الفاظ نکالے، بس اتنا کہ واللہ عالم بالصواب، اللہ ہی ان کے بارے میں بہتر جانتا۔ ہم نے دیکھا لوگوں کو، لوگ تانے دے رہے ہیں، ہمارے ایمان والے مسلمان بھائی بھی ان کے نام لے کے تانے دیتے ہیں، مت دیو، ہم کو اس کی اجازت نہیں ہے اسلام میں کہ کسی کے جو ہیں کسی کے بڑے پیشواؤں کو، بڑے انسانوں کو ہم برا بھلا کریں۔